حضور کے کائنات پر راج کی محفل ہے، یہ حضور کے معراج کی محفل ہے، یہ جو آج کی محفل ہے۔ حضور نے ہمیں نہیں بھلایا، ہم بد گوہر نہیں، بد نسل نہیں، احسان فراموش نہیں کہ ہم اپنے آقا کو جنہوں نے ہمیں سجدوں میں یاد کیا، آتے ہوئے یاد کیا، غاروں میں یاد کیا، دکھ میں یاد کیا، ہم تو سارے سکھ میں۔ اس لیے اللہ پاک کا ہزارہ شکر ہے جس نے ہمیں نیچر اور فطرت ہی یہ دی ہے کہ جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، جہاں جاتے ہیں تیرا ذکر چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیکی اگرچہ آپ کے لیے تھوڑی اجنبی ہے، لیکن چونکہ یہ میں کہہ چکا ہوں تو اس کی شرح سمجھ لیں کہ جہاں جاتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ دیتا ہوں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل یاد آتا ہے۔ دوسرا کی میں کہتے ہیں کہ ہر کٹ کو دے کہاں ٹھک تھی، جہاں چار بندے دیکھے وہیں پہنچ گئے، ہر کٹ کو دے کہاں ٹھک تھی دی، مت مل پوے کہیں میل، سبحان اللہ، مت مل پوے کہیں میل دے وچ اور نہیں ملدا اندہ ذکر تا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، وہ نہیں یہ ملتا، ہے نیچر ایک مسلمان کی، اور نہیں ملدا اندہ ذکر تا ہے، دل راج پوندے ہی کھیل دے وچ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، راجو اور نہیں ملدا اندہ ذکر تا ہے، دل راج پوندے ہی کھیل دے وچ، اندہ نام پکا نت وجد کر۔ سبحان اللہ، اندہ نام پکا نت وجد کر، ہر وقت اویل سویل دے وچ۔ سبحان اللہ، اویل سویل نہیں سمجھتے ہیں، ٹائم بے ٹائم۔ لوگ تو پوچھتے ہیں اب وقت ہے، ہر وقت انہی کا وقت ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ نبی ابو الوقت ہے، سبحان اللہ، اور جو نبی کا ذکر نہ کرے ابن الوقت ہے، وہ غدار ہے۔ نبی کے ذکر کا بھی کوئی وقت ہے، ہر وقت انہی کا وقت ہے۔ انہا نام پکا نت وجد کرو، ہر وقت اویل سویل دے وچ، ناشاد ہن تن تے ترے لیرے، ناشاد ہن تن تے ترے لیرے، وہ بھی بے ایاں کلوے۔ یہ ایک مسلمان کی فطرت ہے، حضور کا ذکر۔ اور پھر ابن قاری صاحب نے تو تمہید ہی کمال ہو کہ حضور نے ہمیں یاد کیا اور کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر برابر سرابر کا بھی مسئلہ ہوتا اتنا تو یاد کرو جتنا انہوں نے یاد کیا، سبحان اللہ، لیکن یہاں تو برابری کا تصور بھی نہیں ہے۔ بے شک، وہ کہتے تساں کتھاں اساں کتھاں پیدیاں لمیاں لمیاں بتھاں، تیری ذات کہاں ہماری اوقات کہاں، آپ اتنے اونچے ہو کر معراج والے ہو کر آپ ہمیں نہیں بھلا رہے، ہم تو گنہگار ہیں، آپ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ بے شک، سبحان، انگریزی شریف میں بھی کہتے ہیں love begets love، پیار کا بدلہ پیار ہے، آج اسی لیے ان کا ذکر اذکار ہے۔ انہوں نے ہمیں نہیں بھلایا اور یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ تو اس جلسے کی غرض و غایت اور کچھ ہو نہ ہو، کم از کم یہ ضرور ہے
کہ بندہ اپنی اصل سلامت رکھے، پتا چلے کہ یہ بد گوہر نہیں، بد اصل نہیں، بد نسل نہیں، بری شکل نہیں، غلط عقل نہیں، اس کا سب کچھ سلامت ہے، اسی لیے نبی سے محبت۔ سبحان اللہ۔ اور میں نے جو سورت پڑھی ہے وہ ہے سورہ والنجم، پہلی آیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے والنجم اذا ہوا، مجھے قسم ہے ستارے کی۔ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے ستارے کی۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ بات معراج کی ہے اور قسم ہے ستارے کی، تو حضرت امام جعفر صادق خاندان رسالت مآب کے اس عظیم فرد نے، اس کمال مرد نے کہا ہمارے گھر کی بات ہم سے پوچھو۔ یہ جو ہے نا والنجم، قسم ہے ستارے کی، یہ بات ہے اشارے کی۔ یہ بات سمجھتے ہیں کہ قسم ہے ستارے کی، کھلی بات نہیں، بات ہے اشارے کی۔ تو پھر یہ ہر کہ ہو میں بول نہیں سکتا، یہ گرہ ہر بندہ کھول نہیں سکتا، پھر مسئلے پہ بھی ہر کوئی بول نہیں سکتا۔ اشاروں کی، اور مانا کہ مجھ میں قوت اظہار نہیں، آپ اشاروں کی زبان بھی تو سمجھتے ہیں۔ والنجم، قسم ہے مجھے ستارے کی۔ تو نبی کے گھر والوں نے کہا، نبی کے گھر والوں نے کہا، انہوں نے کہا یہ قسم جو ستارہ ہے، جانتے ہو ستارہ کون ہے؟ اللہ اکبر۔ شب کو اسی سے چاندنی، دن کو اسی سے روشنی، سچ تو یہ ہے کہ روح یار شمس بھی ہے قمر۔ سبحان اللہ۔ ذات ایک ہے، نام اس کے بڑے ہیں، کہیں وہ ستارہ ہے، کہیں وہ سراج منیر کا نظارہ ہے، جدھر دیکھو بدلی پیارا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کچھ کو سمجھ آئے نہ آئے، لیکن اقبال سب فرماتے مجھ سے پوچھو لوح بھی تو قلم بھی تو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ورنہ ایک ذات ہوتی ہے، ایک نام، دو نام، لیکن یہ عجیب ہے کلام، جدھر دیکھو انہیں کا نام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھوڑے پڑھے لکھے بندے نہیں، جو بہت پڑھا لکھا۔ آج کل یہ جو ہمارے گریجویٹ ہیں، ان کے بھی کچھ ریٹ ہیں، نہیں سمجھے؟ یہاں والوں کا تو آپ کو تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے ملک کی کہہ رہا ہوں۔ جو ہمارے ملک کی کریم ہے انہیں جانتا رب رحیم۔ ہمارے جو گریجویٹ ہیں ان کے 5000 روپیہ ریٹ ہے۔ تو کچھ لوگوں کو خواہ مخواہ غلط فہمی ہے کہ ہم ہائیسٹ ایجوکیٹڈ ہیں، ہم کوالیفائیڈ ہیں۔ یہ جو اپنے منہ میاں مٹھو سمجھتے ہیں ہم کوالیفائیڈ ہیں، اقبال کہتے ہیں انہوں نے علم پڑھا ہے، میں علم کے جگر میں اترا۔ اور جس ملک میں آپ اور ہم اس وقت بیٹھے ہیں، اقبال کہتے ہیں نشستم بانی کو یان فرنگی ازاں بے سود تر روزے نہ دیتا۔ کہتے ہیں کہ میں برطانیہ انگلستان کی کریم کے ساتھ بیٹھا، لیکن مجھے تو کاک ہاتھ نہیں آیا، بلکہ جو وقت میں نے یہاں لگایا ہے سارا وقت گنوایا ہے۔ یہ حضرت اقبال نے فرمایا، نشستم بانی گویان فرنگی ازاں بے سود تر روزے نہ دیدم۔ اللہ مرا حکیمہ درد سرداد کہ من پربردہ فیض نگاہ۔ کہتے ہیں مجھے تو ان عقل والوں نے، ان داناؤں نے، ان فلسفیوں نے سر درد کے سوا کچھ نہ دیا، کیونکہ میں فیض نگاہ کا پربردہ۔ وہ صاحب علم جسے مشرق و مغرب نے جانا بھی ہے اور مانا بھی ہے، اس نے کہا کہ میں علم کے جگر میں اترا ہوں،
مجھ سے پوچھ کے میرے نبی کا نام کیا کیا ہے. سبحان اللہ. نگاہ عشق و مستی میں انہوں نے علم والوں کو کہا تم تو پتہ نہیں مانو کہ نہ مانو, اس لیے عشق و مستی کا سہارا لیا. کہتے ہیں علم میں بھی سوز و سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. سبحان اللہ. یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. اسی لیے انہوں نے کہا کہ جس میں حور نہیں ہمیں بھی اس جنت کی ضرور نہیں. بلکہ دل ملا گرفتار ہمیں نیست نگاہ ہست در چشمش نمے نیست ازام گریختم از مکتب او کے در ریگے حجازت زمزم نیست. اقبال کہتے ہیں میں اس مکے میں رہ کے کروں گا کیا جس میں نہ بیت اللہ ہو نہ زمزم ہو. تو اس علم والے سے میں پڑھ کے کروں گا کیا جس میں نہ عشق ہے نہ محبت ہے نہ پیار ہے. اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو والنجم قسم ہے مجھے ستارے. امام جعفر صادق نے کہا, اس نے کہا یہ قسم ہے ستارے کی, کھول کے بولوں یہ قسم ہے مدنی پیارے. سبحان اللہ. اور اگلا جملہ اسی کی تائید کر رہا ہے. ویسے قرآن میں بھی ایک اشارہ ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. اللہ فرماتا ہے قسم ہے مجھے آسمان کی اور قسم ہے مجھے رات والے مہمان کی. پتہ نہیں یہ بات ہے کس جہان کی. والسماء قسم ہے مجھے, یہ آخری سپارہ ہے, قسم ہے مجھے آسمان کی. آگے کا والطارق, طارق عربی لغت میں کہتے ہیں رات کو آنے والا مہمان. قسم ہے مجھے رات والے مہمان کی. آگے کہا وما ادراک ما الطارق, تم کیا جانو, تمہیں کیا پتا وہ کون ہے رات والا. وہ یار کل ہوکری رات والا اج ویس وٹا کے وقت آیا. ادمین دا برکا پا کے تے زلف دا گھونگھٹ گھت آیا. علی حیدر شاہ ہو یار سونا اج احمد ہو کر وقت آیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. والسماء قسم ہے آسمان کی, یہ معراج کی راہ گزر ہے. والسماء قسم ہے آسمان کی, والطارق قسم ہے رات والے مہمان کی. معراج رات کو ہوا تھا یا دن کو؟ وہ بولے سمجھ آئی ہے جن کو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. والسماء قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے رات والے مہمان کی. آگے کہا کہ تم میں اتنی صلاحیت ہے کہاں کہ تم رات والے کو جان سکتے. وما ادراک ما الطارق. آگے خود کہا النجم الثاقب, وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے. اب سمجھ آیا اشارہ ہے. قسم ہے ستارے کی, اب تو مانو قسم ہے مدنی پیارے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آگے کہا اذا ہوا. اب میرے دائیں طرف قبلہ فیضا صاحب ہے, بائیں طرف قبلہ قاری صاحب بھی ہے اور قبلہ قاری صاحب بھی ہے. آگے جنم شکنجے اندر جی میں بیرڑے دے میں تکڑنا راؤ نو آپ کو ہون راؤ محمد آج روے تے مننا. اب آپ ذرا غور فرمائے کہ اذا ہوا قسم ہے ستارے کی. اب تو بات کھل گئی, قسم ہے مدنی پیارے کی. اب یہ قسم کیوں کھائی جا رہی ہے؟ کہا اذا ہوا. اب لفظ جو قرآن میں لفظ ہوا ہے یہ بھی عجب ہوا ہے. یہ جو لفظ ہوا ہے یہ ہوا کیا ہے؟ تو یہ اہل علم بھی جانتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہوا یہ ایسا لفظ ہے عربی لغت میں, عربی زبان میں یہ متضاد معنی رکھتا ہے. یہ لفظ ایک ہے اور اتنا نیک ہے, دو رخ رکھتا ہے. ہوا کا معنی اوپر جانا بھی ہے, ہوا کا معنی اوپر سے نیچے آنا بھی ہے. رب نے کہا قسم ہے اس ستارے کی جب ادھر سے ادھر گیا ادھر سے ادھر آیا. اس کا جانا بھی کمال ہے, اس کا آنا بھی کمال ہے.
حکمت وجہ کیا ہے کہ رب تعالیٰ نے ایک کیوں نہیں کہا کہ اس کا جانا کمال یا آنا کمال؟ اصل میں ہمارے ہاں گروپ دو ہے، ایک کہتا ہے جانا کمال ہے، بلکہ ایک کہتا ہے جانا محال ہے، ایک کہتا ہے جانا کمال ہے، ایک کہتا ہے جانا محال ہے، امپاسبل محال ہے، اور ایک طبقہ فقیروں درویشوں صوفیوں کا ہے، وہ کہتے ہیں جانا کمال نہیں پلٹ کے آنا کمال۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القدوس رحمت اللہ علیہ، یہ چشتی بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ محمد عربی فر فلک الافلاق رفت و باز آمد واللہ اگر من رفت میں ہرگز باز نہیں آمدے۔ فرماتے ہیں حضور فلک الافلاق کے پار گئے اور وہاں جا کر پھر حضور واپس آ گئے۔ کہتے ہیں اگر اللہ ہمیں بلاتا بے شک اپنا آپ نہ دکھاتا، میں اس کے حریم قدس میں جاتا، وہ دھکے بھی لگاتا، میں مر تو جاتا پر اس دنیا میں نہ آتا۔ اللہ اگر من رفت میں قسم اللہ کی اگر میں وہاں جاتا، آپ مجھے بتائیں بندہ جنت میں جائے تو پھر اور پھر وہاں انگور بھی ہوں، حور بھی ہو، یار بھی ہو، دیدار بھی ہو، نفرت سے نکلا ہے وہاں پیار بھی ہو، تو پھر کاہے کو آئے گا؟ کہتے ہیں واللہ قسم ہے مجھے اللہ کی، من اگر مجھے رب کرم فرماتا میں لوٹ کے اس پاپی دنیا میں کبھی نہ آتا۔ یہ حوصلہ ہے اس کا، ذکر ہے جس کا۔ سبحان اللہ۔ لیکن آپ خود سوچیں کہ وہاں جا کے جہاں کے لیے حضرت موسیٰ جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں، حالانکہ یہ خبر ہوگی کہ پتہ نہیں ملے پتہ نہیں نہ ملے، 40 دن اس نے کہا بیٹھا ہوں، اماں سے دعا کروا کے جلے پہ جلے لگا کے، حالانکہ صرف بات ہوئی تھی، اور بات میں ایسی بات ہوئی تھی کہ بیٹھ گئے وہاں ٹکی ہو کے بیٹھ گئے، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے، یعنی اتنا کچھ پایا پھر بھی جانے والا لوٹ کے آیا۔ اسی لیے معراج منایا، اسی لیے معراج منایا ہے کہ حضور وہاں جا کے، یہاں مجھے ایک ذوق کی بات آ گئی، پتہ نہیں یاد آئے کہ نہ آئے۔ کہتے ہیں کہ جب حضور حریم قدس میں گئے اور اللہ پاک نے محبوب کو اپنی دیدار سے سرفراز فرمایا، تو مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے، کہنے لگے بس حضور گئے، یہ گئے وہ گئے، اور پلک جھپک رہی تھی، آ بھی گئے۔ ایک ان پڑھ آدمی، الٹریٹ ان پڑھ آدمی اٹھا، اس نے آ کے مولوی صاحب کو کہا، کہنے لگا مولوی صاحب حضور اتنی لمبا سفر کر کے گئے، اللہ اکبر، مطلب ایک تقاضا ہے نا جی۔ اور میں مثلا پاکستان آیا، چلو میں نہیں قبلہ پیزا صاحب ہے ناٹنگم، انہیں یہ آمن تھے قبلہ کاری صاحب انہاں کو تقریر بھی کرواون تے جیل لے جاون یا چل جی اللہ دے حوالے، تو کوئی نہ کوئی تو محسوس کرے گا کہ یہ کون سا طریقہ ہے۔ پہلے اشتہار چھپوایا، نام لکھوایا، ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کھڑکایا، مہمان گھر پہ آیا، اب جب جانے لگے ہیں اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ تو کہہ لیتے چلو گوگلو کی مٹی اتار لیتے کہ جناب رات رہ پاؤ، لیکن اتنا بھی نہ کیا، تو ڈاٹ تھا لیکن دل میں پیار۔